رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزارش ہے آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر واجد علی ابن وزیر حسنین جعفر عباس ابن صابر حسین کی روح کو احسان فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والعرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صاحب الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه هيدر والساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب. النجم الثاقب حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا علي ابن ابي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
لا یومک یومک یا ابا عبداللہ الحسین. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. میں مومنین سے تھوڑا سا آ جائیے، جگہ ماشاءاللہ سے بہت ہے، لوگ اشارہ کر رہے ہیں پیچھے سے، اس سے قبل کے بیچ مجلس میں اشارہ ہو، آگے آ جائیے، جگہ بہت ہے ماشاءاللہ سے. آ جائے آگے آ جائے آگے آ جائیے. تمام مومنین کا شکریہ جو آگے آ گئے، اور انشاءاللہ جگہ ہے، آپ آتے جائیے، اور آگے بھی ہے، ذرا سا بیٹھ جائیں انشاءاللہ. اور بہترین کلام آپ ماشاءاللہ سے شفیع صاحب سے سماعت کر رہے تھے. اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قبل سے کہ آغاز کروں، تمام گزارش ہے اپنے بھی مرحومین علماء، فقہاء، مراجع جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور حالیہ اس جنگ میں جو افراد شہید ہوئے ہیں، ان سب کے علو درجات کے لیے، بالخصوص رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی قدس اللہ روحہ کے اس عظیم شخصیت پر سب مل کے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران ابا عبداللہ الحسین، یہ شب بیداری کی مجلس جو خطاب کرنے کی سعادت مجھ جیسے طفل مکتب کو نصیب ہوئی ہے، اور کچھ باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے نظر کرنی ہے، چونکہ ایام عزائے سید الشہداء جاری و ساری ہے، اور آپ مسلسل مجلسیں سماعت کر رہے ہیں. اور آج دیکھیے، ضرورت ہے پوری دنیا کے آپ بتائیں کہ کربلا کیا ہے، آپ سمجھائیں کہ کربلا کیا ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 1400 برس سے کربلا بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، اور الگ الگ نوعیت سے دکھائی جا رہی ہے، مگر آپ اس کربلا کے اب لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کربلا کا معجزہ کیا ہے، کربلا کی حقیقت کیا ہے. تو میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، اسی سے جڑیے. کربلا کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ 1400 برس کے بعد بھی ذہن بشر پہ سوال ہے کہ کربلا کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. اب دیکھیں، باب العلم مجلس ہے، تو آپ اسی کیفیت سے کچھ باتیں سماعت کریں تو میں آپ کے حوالے کروں گا، اور اسی پہ انشاءاللہ کچھ دیر. آج کربلا کا اس سے بڑا معجزہ نہیں ہو سکتا کہ 1400 برس کے بعد بھی آج بھی ذہن بشر پہ سوال ہے کہ کربلا کیا ہے. آج بھی آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ سمجھو کہ کربلا کیا ہے، پہچانو کہ کربلا کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ تم تڑاک کے ساتھ خطیب ممبر پہ کہہ دے کہ آج میں نے حقیقت کربلا پڑھ دی، آج میں نے کربلا کے حقائق بیان کر دیے، میں نے 2 مصروں میں کربلا کہہ دی. یہ کہہ سکتا ہے تم تڑاک کے ساتھ، مجھ جیسے لوگ بھی ہو سکتا ہے ممبر پہ کہہ دیں، مگر میں اپنا فقرہ کہوں تو شاید اس بات پہ اتنا دم نہ ہو. آیت اللہ جواد عملی دیکھا ہوگا جنہوں نے رہبر کا جنازہ پڑھایا، وہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ میں نے کربلا پڑھ دیا. کاش اہل ادب ہیں اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے ماشاءاللہ شعراء، اور محسوس کریں. کہا تو لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ میں نے حقیقت کربلا پڑھ دی، میں نے کربلا سمجھا دی. اللہ اکبر. وہ عارف اتنا عظیم کہتا ہے کہ 1400 برس ہو گئے، کربلا پڑھی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، ابھی تک الف بائے کربلا کا بھی حق کسی نے ادا نہیں کیا ہے. یہ جو کاف، را، با، لام، الف، یہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کا بھی حق کسی نے ادا نہیں کیا ہے. حقیقت کربلا تو دور کی بات،
ہاں قدر کریں آپ. حقیقت کربلا تو بہت پرے ہے کہ لوگ بیان کر لیں. ابھی الف بائے کربلا کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے ہم نے، اور آپ نے تو بس سن لیا ہے. ہم لوگ کیا بتائیں گے کربلا کیا ہے اور کیا سمجھائیں گے؟ چونکہ غور کریے، کربلا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے کہ کربلا سمجھا دے، کربلا بتا دے. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا انقلاب، یہ پوری تبدیلیاں، یہ ایک ماحول جو کریٹ ہوا ہے پوری دنیا میں، یہ کربلا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بدلاؤ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ محسوس کریں، یہ ہم اور آپ کر نہیں سکتے تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر زبان نہ کربلا سمجھا سکتی ہے نہ کربلا بتا سکتی ہے. ہم جو کچھ کہیں گے اپنی طرف سے وہ ہمارے دماغ کی اپج تو ہو سکتی ہے مگر وہ کربلا نہیں ہو سکتی. کاش میرا فقرہ آپ تک پہنچ جائے. اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ کربلا گنہگار ذہنوں کا بنایا ہوا منصوبہ نہیں ہے، معصوم ذہنوں کا بنایا ہوا منصوبہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. کرے چونکہ کربلا معصوم ذہنوں کا بنایا ہوا منصوبہ ہے، گنہگار ذہنوں کا بنایا ہوا منصوبہ نہیں ہے. لہذا جب معصوم ذہنوں کا بنایا ہوا منصوبہ ہے تو کربلا وہ بتائے گا جو معصوم ہو. ارے واہ 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 واہ. کربلا وہ سمجھائے گا جس کا رشتہ عصمتی گھرانے سے ہو. ارے واہ واہ. ہر پگڑی کربلا نہیں سمجھا سکتی، ہر ٹوپی کربلا بتا نہیں سکتی. اللہ اکبر. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر آدمی تک کربلا صحیح پہنچی ہے، اس لیے کہ کربلا اگر بتایا گا، کربلا اگر بتائے گا، کربلا اگر سمجھائے گا تو جس کا رشتہ عصمتی گھرانوں سے ہے یا جو خود معصوم ہو. اب جملہ اگر پہنچ گیا تو آپ دعائیں دیں گے. یا وہ بتائے گا جو کربلا کے لیے صلح کر رہا ہو، یا وہ بتائے گا جو کربلا کے لیے صلح کر رہا ہو. اس لیے یا وہ بتائے گا جو کربلا کو سجا رہا ہو. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ہر کس و ناقص ہم جو کچھ کہیں گے وہ ہمارے دماغ کی اپج تو ہو سکتی ہے. آپ سوچتے ہیں یہ جو نظریات ہوتے ہیں کربلا کے حوالے سے، دیکھیں میرا موضوع ہی اسی پہ بات ہو جائے گی، آپ توجہ کریے. اور کہہ دیتے ہیں ہم اور آپ، اور سارے نظریات ہیں آپ مختلف سمجھ سکتے ہیں. آپ ابھی آپ خالی دیکھیے جو کربلا کے ساتھ بھی جو ہوا وہ یہی ہے. سمجھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں حقیقت بیان رہا ہوں، مگر جو بات ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں. کربلا کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا جیسے ابھی میں خالی ممبر سے اتر کے 4 آدمی میں خالی اپنا ایک مرض ڈسکس کر دوں کہ مجھے یہ مرض ہے تو وہ 4 آدمی ڈاکٹر ہو جائیں گے. نہیں پہنچے؟ وہ 4 آدمی آپ کو تجویز دینے لگیں گے، یہ لیجئے تو یہ فائدہ ہے. نہیں پہنچے آپ؟ یہ لیجئے تو یہ فائدہ ہے، یہ لیجئے تو یہ فائدہ ہے. کربلا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. جس کی جیسی نظر، جس کی جیسی فکر، جس کا جیسا انٹرسٹ، اس نے ویسی کربلا پہنچا دی. میں دیکھا شاید کچھ منظر تک پہنچاؤں آپ کو، اور اس نے ویسے ہی کربلا بتا دی. میں سمجھا جس کا جس میں انٹرسٹ ہے. اب جو آدمی، بھائی آپ دوا کو تجویز کیوں کر رہے ہو؟ آپ تو ڈاکٹر نہیں ہو. ارے وہ نظریہ دینے کا حق ہے، دے دیں، ہر آدمی کو ہے، ہر آدمی دیتا ہے. کربلا کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا. آپ توجہ کریں. کربلا میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں چونکہ کربلا عصمتی معصوم گھرانے کا بنایا ہوا منصوبہ ہے تو معصوم بتائے گا کہ کربلا کیا ہے، اور معصوم ہی اس کے ہدف کو بھی بتائے گا کہ معصوم کربلا کیا ہے. اب آئیے تو کون بتائے گا؟ اللہ اکبر. اس سے پوچھئے جس نے کربلا کے لیے صلح کی، جس نے کربلا کو سجایا. اب آئیے اس منزل پہ، اور کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے فضائل کی وادیوں سے فضائل پڑھنا بہت آسان ہے، مگر میں آپ کو مصائب کی وادیوں سے فضائل کی وادی میں لے کے آ رہا ہوں، اور اسے آپ محسوس کریے. کیا امام
حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام. اس مطلب کو سمجھیے. امام حسن مجتبی کہہ رہے ہیں کب؟ ایک حدیث جو میں نے پڑھی ہے کب کی ہے؟ جب آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے تھے تو امام حسن نے جناب زینب کو روتے دیکھا، کچھ نہیں کہا. جناب کلثوم کو روتے دیکھا. ایسی حالت میں تو آدمی روئے گا ہی، یہ انسانی تقاضے ہیں. جناب کلثوم کو روتے دیکھا، کچھ نہیں کہا. جناب زینب کو روتے دیکھا، کچھ نہیں کہا. انشاءاللہ محسوس ہوں گے، آپ اس فکر کو محسوس کریں. کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر جیسے ہی حسین پہ نگاہ پڑی تو کیا کہا؟ یہ جملہ مشہور زمانہ ہے، محسوس کریں امام کا. حسین کو روتے دیکھا تو کہا حسین لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ. اے حسین تمہارے دن جیسا تو کوئی دن نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ کاش اسے قدر کریں ہم. دیکھیے امام کا کلام امام الکلام ہوتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے، امام کا کلام کسی زمانے میں محدود نہیں ہوتا بلکہ زمانوں کی رہبری کرتا ہے. امام حسن مجتبی کب کہہ رہے ہیں؟ یہ سن 50 ہجری میں ہے، جب آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے ہیں. کہا حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. اب میرے جو نوجوان ہیں، بزرگ تو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، نوجوان بتائیے یہ فقرہ یہی تو ہے کہ بھائی باپ جاکنی کے عالم میں ہو اور باپ کسی بیٹے سے کچھ نہ کہے، ایک بیٹے سے کہے میرے لال تم مت رو، اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہے. تو یہ مصیبتوں کی طرف اشارہ تو ہے نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، امام جب کسی مفہوم کو الفاظ کا پیکر دیتا ہے تو بے وجہ نہیں دیتا. امام حسن کہہ تو رہے ہیں تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ 2 مہینے 8 دن کی سرگرمیاں، یہ اتنی دولت، یہ اتنا پیسہ، یہ اتنے اوقات، یہ سب خرچ کس لیے ہو رہے ہیں؟ اسی ایک عاشورہ کے لیے، اسی ایک دن کے لیے ہی تو ہو رہے ہیں. اسی ایک عاشورہ کے لیے، اسی ایک دن کے لیے ہی تو یہ سارے سرمایہ جو آج خرچ ہو رہا ہے شیعت کا، وہ اسی ایک دن کے لیے ہی تو ہو رہا ہے. اور امام حسن کہہ رہے ہیں بھئی آواز تو ٹھیک تھی، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن، زیادہ ایکو نہ رکھو، آواز بڑی رہے کوئی دقت نہیں ہے، تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. بولیے آپ، یہ کون مجتبی کہہ رہے ہیں تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ فقرہ مصائب نہیں ہے، حسن کربلا سمجھا رہے ہیں. کاش اس منظر پہ ہم سمجھیں، امام حسن کربلا سمجھا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. آپ جب اس کی وضاحت کریں شاید وقت نہ رہ جائے، مگر میں کر رہا ہوں صرف ایک فقرے پر. لا جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ عربی زبان میں لا نفی جنس ہے، یعنی کوئی دن نہیں ہے حسین کے دن جیسا. یعنی سارے دن ایک طرف، حسین کا ایک عاشورہ ایک طرف. یہی تو کہہ رہے ہیں یعنی کوئی دن نہیں ہے حسین کے دن جیسا. یعنی لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، یعنی عاشور کے جیسا کوئی دن نہیں ہے. وہی ایک دن کی طرف تو اشارہ ہے. اے حسن مجتبی کیا مطلب؟ آدم کے دن نہیں دیکھے آپ نے، نوح کے دن نہیں دیکھے آپ نے، ابراہیم کے دن نہیں دیکھے، کہ ہم نے سب دیکھا ہے. تبھی تو کہا ہے حسین کے دن جیسا نہ کوئی دن ہے نہ ہوگا. کاش اس فقرے کو سمجھیے، یعنی کوئی دن حسین کے دن جیسا نہیں ہے. آدم کے دن آسان تھے، آپ بتائیے مجھے، بولیے آدم کے دن آسان تھے؟ قسم خدا کی جا کے تاریخ اٹھائیے، آدم کا گریہ مشہور ہے. کتنی مصیبتیں جناب آدم نے اٹھائی ہیں، مگر آدم کے لیے نہیں کہا. ارے کہہ دیتے ابو البشر ہے آدم، کہ جیسا دن آدم کا ویسا دن کسی کا نہیں کہا امام حسن نے. اچھا نوح کو نوح کہتے کس لیے ہیں؟ چونکہ نوح نے پوری زندگی نوحہ پڑھا. ارے نوح کے لیے کہہ دیتے کہ جیسا دن نوح کا ویسا دن کسی کا نہیں کہا. اب ذرا کچھ لوگوں کے ذہن ابھی چل رہے ہیں، میں ان کے ذہن کو روک دوں. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے کہتے، یہ تو اس دور میں تھے ہی نہیں. میں یہی تو بتانے چلا ہوں کہ جب کوئی نہ تھا تو یہ تھے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر.
ایک اور بلند ترین صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات علماء کی صلاح. عادل بھائی آ جائیے آگے آ جائیے. مولانا عادل صاحب قبلہ. حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن کوئی نہ تھا. تو یہ پنجتن تو تھے ہی. یہ سارے دنوں کو دیکھ رہے ہیں. نوح کے ایام حسن کی نگاہ میں. ہاں عادل بھائی آپ کی اجازت سے حاضر. نوح کے ایام حسن کی نگاہ میں، مگر نہیں کہا کہ جیسا نوح کا ویسا دن کسی کا نہیں. اسی پہ تو توجہ کریے. آپ محسوس کریں. نہیں کہا نوح کے سارے دن. ہمارا 950 سال تبلیغی دور ہے. یہاں مولوی ایک دن کے لیے کہیں تبلیغ پہ چلا جائے تو مصیبتوں کا دفتر اس کے پاس ہوتا ہے. اور نوح نے 950 سال تبلیغی زندگی گزاری ہے، مگر نہیں کہا کہ جیسا دن نوح کا ویسا دن کسی کا نہیں. اب چھوڑیے جائیے قرآن اٹھائیے. ابراہیم کے امتحان موجود ہیں قرآن میں. بیٹے کے ذریعے سے امتحان، ان کی جان کا امتحان، ان کے مال کا امتحان. مگر امام حسن نے نہیں کہا جیسا دن ابراہیم کا ویسا دن کسی کا نہیں. ارے موسیٰ کے لیے نہیں کہا، عیسیٰ کے لیے نہیں کہا. کیا یہ دن آسان تھے؟ فرعون جیسا ملون اگر کسی کے دور میں ہو تو آپ مصیبتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. مگر نہیں کہا کہ جیسا دن موسیٰ کا ویسا دن کسی کا نہیں. نہیں توجہ کی. آپ نے دیکھا میں نے 2 سے 3 منٹ میں 1,23,999 کے ایام پڑھ دیے. آپ غور تو کریے. ایسا دن کسی کے لیے نہیں کہا. اچھا چلیے مولا حسن آئیے اپنے نانا کے لیے کہیے. آپ کے نانا کا تو فقرہ موجود ہے. جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی اذیت کسی کو نہیں دی گئی. کہہ دیتے جیسا دن میرے نانا کا ویسا دن کسی کا نہیں. نہیں کہا. کاش توجہ کریے. نہیں کہا. اللہ اکبر. اچھا چلیے شہزادی کی شہادت پہ کتنی مجلسیں ہوتی ہیں؟ صبت علیہ کا مرثیہ ہے. کہہ دے جیسا دن میری ماں فاطمہ کا ویسا دن کسی کا نہیں کہا. کاش سمجھیے اس عاشور کی عظمت کو محسوس کریے کہ امام حسن کربلا کس نوعیت پہ جا کے سمجھا رہے ہیں. کہا حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. سمجھیے. علی کے لیے کہیے پورا خطبہ شقشقیہ اٹھائیے. موجود ہے. امیر المومنین نے اس کیفیت میں کہا ہے کہ ایک حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے، آنکھ میں تنکا ہے. ایسی حالت میں علی رہے ہیں. حسن نے کیا دیکھا نہیں ہے؟ مگر نہیں کہا جیسا دن میرے بابا کا ویسا دن کسی کا نہیں. نہیں کہا. ارے چلیں اے مولا حسن آپ اپنے لیے کہیے کہ جیسا دن آپ کا ویسا دن کسی کا نہیں. آپ نے کم غم سہے. دیکھیے غیر اگر کچھ کہے تو پھر بھی برداشت ہے، مگر آپ کا چاہنے والا اگر سامنے سے آپ کو گالی دے دے تب آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ تو میرا چاہنے والا تھا، یہ تو مجھے پہچانتا تھا. حسن کا صحابی آ کے کہہ رہا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ جیسا امام کسی کو نہ ملے. آپ نے تو ہمیں ذلیل کر دیا، آپ نے تو ہمیں رسوا کر دیا. حسن سب برداشت کر گئے مگر نہیں کہا جیسا دن حسن کا. کاش آپ سمجھ گئے اگر اس منزل تک تو آپ سمجھیے. مگر حسین کے لیے کہا جیسا دن حسین کا اللہ اکبر ویسا دن کسی کا نہیں. نہیں سمجھے. آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک کوئی دن نہیں ہے حسین کے دن جیسا، حسین کے عاشورہ جیسا. اب چاہے جس منزل پہ سنیے. عبد اللہ جواد عاملی کہتے ہیں اصل میں سمجھے نہیں، کربلا میں حسین جس مقام پہ کھڑا ہے اگر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا آدم کی زحمتیں برباد، نوح کی زحمتیں برباد، ابراہیم کی زحمتیں برباد، موسیٰ کی زحمتیں برباد. مگر کروڑوں سلام ہو حسین نے اپنے قدم کو بڑھا بڑھا کے آدم کی زحمتوں کو بچایا، نوح کی زحمتوں کو بچایا. نہیں سمجھے. اسی لیے تو زیارت میں کہا آدم کے وارث تم پر ہمارا سلام، نوح کے وارث تم پر ہمارا سلام. سبحان اللہ. 14 صدیوں بعد پیدل شوق منانے آ گئے اور سنت کے سجاد کو پورا کیا. ایک نے
ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، آدم کی زحمتیں داؤں پہ، نوح کی محنتیں داؤں پہ، ابراہیم کے امتحان داؤں پہ، مگر کروڑوں سلام ہو۔ اسی لیے دیکھیے زیارت میں کسی کے لیے نہیں ملتا، مگر حسین کے لیے کہا آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام، موسیٰ کے وارث تم پر سلام۔ نہیں پہنچ رہے؟ اما سنیے، وراثت والے لوگ ہیں تو ہم فخر سے کہتے ہیں آدم کا وارث حسین، نوح کا وارث حسین، ابراہیم کا وارث حسین۔ اب جو یزید کے عاشق ہیں وہ بھی بتا دیں کہ یہ کس کا وارث ہے۔ صلوات پڑھو گے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیں اسی لیے ایک ایک قدم کو حسین بڑھا کے، اسی لیے کہ لا یوم کا یومی کا یا ابا عبداللہ، حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ خالی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسی زمانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، قیامت تک کوئی دن نہیں ہے جو حسین کے عاشورہ کا مقابلہ کر لے، چونکہ یہ ایک دن ہم اپنے حساب سے جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں کہا ہے کربلا کے لیے جو نظریات پیش کیے گئے آپ سمجھ رہے ہیں وہی ہیں۔ کون سمجھ سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے کہ سمجھ جائے؟ میدان میں سر کٹتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں، ارے واہ 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 واہ، مگر کربلا اس میدان کا واقعہ ہے جہاں کٹا ہوا سر نیزے پہ تلاوت کر رہا ہے۔ اب لے آئیے، آپ کہاں سے آگے ڈسکرائب کریں گے، کہاں سے آگے سمجھائیں گے آپ؟ اب آئیے، کربلا کوئی دن نہیں ہے حسین کے دن جیسا، سمجھے؟ کوئی دن نہیں ہے حسین کے دن جیسا۔ اسی لیے حسین نے کہا تھا جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ یعنی کوئی دن نہیں ہے حسین کے دن جیسا۔ اب نظریات جو چاہے دیجئے، میں نے کہا نا کہ آپ اپنا مرض ابھی ڈسکس کریے، ہر دوسرا آدمی ڈاکٹر آپ کو ملے گا، یہ لے لیجئے اور یہ لے لیجئے۔ کربلا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے کربلا کے لیے اپنا نظریہ دے دیا۔ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے نظریات بڑے پڑے ہوئے اور ہمارے یہاں بھی پڑھ دیا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی پڑھے جاتے ہیں، علماء ہیں اس پہ بہتر نظر رکھتے ہیں، وہ کوفیوں نے خط لکھ دیا اس لیے کہ امام حسین نکل گئے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوفیوں کے خط میں اتنی دم کہاں سے ہو گئی؟ ارے واہ 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 واہ، جو حسین کے قدم کو گھر سے باہر نکال دے۔ دیکھیں پڑھ تو دیا جاتا ہے، یہ سارے آپ سمجھیے کہ وہ نظریات ہیں جو نکل کے چلے آتے ہیں، ہم کبھی اس حقائق کو نہیں سمجھتے۔ اصل میں دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یزید کو قاعدے سے پڑھا نہیں جاتا، یہ ایک دم بے وقوف بنا ہوا آج جو آپ دکھتے ہیں، فٹ بال کا دور ہے اب تو ختم ہو گیا، یہ جو فٹ بال بنا ہوا ادھر سے ادھر جو یزید آج پھر رہا ہے، نہ کہوں آپ، یہ جو اتنا بونا دکھ رہا ہے یہ اتنا بونا تھا نہیں، اسے بونا سید سجاد نے بنایا۔ ارے واہ 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 واہ، اسے بونا زینب کبریٰ نے بنایا۔ یہ جو آپ پیروں تلے بڑی آسانی سے کچل کے کہیں بھی بغیر کسی ڈرے ہوئے، بھئی ابھی بھی دیکھیے تھوڑا بڑا بولیے، ہندوستان کے مزاج میں ہاں ہوں کرتے رہیے تاکہ مجھے بھی لگے کہ میری بات پہنچ رہی ہے۔ ہاں، اور اب ہے بر صغیر میں تھوڑا سا ہاں ہوں ہوتا رہے، اس لیے کہ اور اب تو وہ دور ہی نہیں ہے کہ آپ چپ رہیے، اب تو آپ فخر سے کہیے انا تو علی۔ تھوڑا بیدار تو ہو ہی ہے اب تقیہ و قیہ کا دور بھی ختم ہوا ہے، اب آپ کو اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ تو کہیں بھی رہیے، کسی جگہ پہ رہیے، فخر سے کہیے انا شیعت علی، انا شیعت فاطمہ، انا شیعت حسین، انا شیعت کاظم، انا شیعت مہدی۔ میں کہہ رہا ہوں اور فخر سے کہتے رہیے۔ 2026 نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ اب آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کمبخت جو 1400 برس سے کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، اب وہی کہہ رہے ہیں اصلی مسلمان تو یہی ہے، اصلی اسلام یہی ہے۔ دل بولا دل بولا
جو 1400 برس سے کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، مگر جب وقت پڑا تو سمجھ میں آیا، اللہ اکبر، کہ یہی کافر نکل کے سامنے آئے۔ یہ سو کالڈ مسلمان جو ہمیں کافر کہہ رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں سب کے چہرے آشکار ہو گئے۔ اب آپ کو اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں۔ اب آپ کہیے فخر سے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم فاطمہ کے شیعہ ہیں۔ اب آپ کو بالکل اور تقیہ میں نہیں، اب ہر اعتبار سے کہیے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ اور یہ مزاج دیکھیے شیعت کا ہے، ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، بات بہت دور تک جائے گی، آپ اسے محسوس کریے۔ اور شیعہ اب صرف ایک ٹائٹل نہیں رہا، اس لیے کہ اگر اب لغت لکھی جائے گی تو شیعت کے آگے، لغت کے آگے لکھا جائے گا یعنی شیعہ یعنی بیعت نہ کرنا، شیعہ یعنی ظالم کے سامنے کھڑا رہنا، شیعہ یعنی ظلم کو ہمیشہ تماچے لگاتے رہنا، اس کو اس کی اوقات دکھاتے رہنا، شیعہ یعنی وقت کے سپر پاور کو سور پاور بنا دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے بار بار اشارہ ہے، ذرا سا نوجوانوں آگے آ جاؤ، ذرا سا آگے آ جائیے، جب تک یہ دو چار مصرے پڑھے جا رہے ہیں، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، ادھر سے بھی ذرا سا قریب آ جائیے۔ شیعت جو وقت کے سپر پاور کر دے، اس کی جو حیثیت دکھا دے۔ اب آپ کی الگ لغت لکھی جائے گی، شیعہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ظالم کے سامنے نہ جھکنا، بیعت نہ کرنا۔ شیعت کے آگے میں تو کہتا ہوں شیعت کا ترجمہ ہی یہی لکھ دو کہ مثلی، ارے تھوڑا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ نہیں میں ایک فقرہ کہہ دوں، ابھی دیکھیے ایک پاکستان کے خطیب ہے، نوجوان بڑے متاثر بھی ہو جاتے ہیں دوسرے ممالک کے لوگوں سے زیادہ جلدی، مگر ان کی اصلیت ابھی کھل گئی۔ ہم لوگ بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں، اب وہ بھی دبے پاؤں کہنے لگے۔ ابھی حالات جب دیکھا کہ یہ خیبر شکن میزائلیں جب ان صہیونیوں کے اوپر پہنچی، جب ان کی اوقات دکھی تو کہنے لگے، اور وہ کہہ لیں گے وہ تقیتاً امام سجاد نے بیعت کر لی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تقیتاً امام سجاد نے یزید سے اپنی جان بچانے کے لیے اس سے تھوڑی سی مصالحت کر لی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں، شیعت کی تاریخ یہ ہے کہ صلح تو ہو سکتی ہے، ہاں وہ بھی اپنی شرط پر۔ ارے تھوڑا بیدار ہو، یہ صلح تو ہو سکتی ہے وہ بھی اپنی شرط پر، مگر بیعت نہیں ہو سکتی۔ نہیں کاش آپ اس منزل کو سمجھئے، صلح تو ہو سکتی ہے۔ اب لوگ بہت سے جوابات لوگوں نے دیے، کسی نے قرآن کی آیتیں سنائی، سب کچھ اپنی جگہ۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تقیتاً بیعت کر لی، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سجاد نے تقیتاً بیعت کر لی؟ شبیب بھائی اسے کوٹ کریے گا، کچھ لوگ ہیں تقیتاً بیعت کر لی، تو سنیے میں کہہ رہا ہوں خامنائی کیا تھا؟ ارے بتائیے خامنائی کیا تھا؟ امام ہے، ارے بولیے، امام معصوم تو نہیں نہ ہے، مگر پہنچے ان غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ ارے تھوڑا بولیے آپ، میں دلیل دے رہا ہوں، آپ جائیے حدیث و روایت اٹھا کے دیکھتے رہیے، سب پڑھی ہوئی ہیں، مگر انہیں جواب دے رہا ہوں۔ کیا خامنائی صاحب کیا ہیں؟ ان اہل بیت کے، سجاد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ ارے کاش قدر کریے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کے 86 سال کی زندگی میں کہیں اس کے لفظ سے، کہیں اس کے انداز سے، کہیں اس کی کیفیت سے، کہیں اس کی تقریر سے لگا کہ کبھی اس نے بیعت کی ہو؟ ارے تھوڑا بولیے، کہیں آپ کو لگا ہو کہ اس نے بیعت کی ہو؟ ارے سمجھ میں نہیں آتا، جب غلام بیعت نہیں کرتا تو امام کہاں سے بیعت کر رہا ہے؟
ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ دور وہ ہے کہ آپ سمجھائیے کربلا پہنچ جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. ہاں چونکہ ہر آدمی اپنا نظریہ دیتا ہے، وہ آپ کے دماغ کی اپج ہوگی، وہ کربلا نہیں ہوگی. کربلا بتائے گا تو امام معصوم بتائے گا، اور کربلا سمجھیے بھی تو انہی کے اقوال میں سمجھیے. ہم اور آپ جو کہیں گے وہ سب ہمارے دماغ کی اپج ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیے ہم یزید کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کربلا کے بارے میں جو نظریات آپ دیکھتے ہیں، جس کا انٹرسٹ، اب دیکھیے جو نظریہ ہے، جس کا انٹرسٹ بہت نماز میں دکھا، اس نے کہہ دیا وہ امام حسین نماز بچانے کے لیے گئے تھے. جو روزے میں بہت انٹرسٹ رکھتا تھا اس نے کہا وہ روزہ بچانے کے لیے امام حسین گئے. جس کو حج میں بہت انٹرسٹ تھا اس نے حج کو مقصد بنا دیا کہ وہ حج بچانے کے لیے امام حسین گئے. اب دیکھ لیا، اب میں بہت سی چیزیں ممبر ہیں کہہ نہیں پاؤں گا. ہر آدمی کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ اس کے لیے امام حسین گئے. خالی آپ نکلنے پہ خالی آپ بات کریے کہ امام حسین کیوں نکلے، قسم خدا کی ایک عرصہ لگ جائے گا یہی سمجھانے کے لیے کہ حسین کیوں نکلے. آپ سوچئے، اس پہ بھی ایک اچھی خاصی بحث ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ کوفیوں نے خط لکھ دیے اور ہمارے ہاں بھی پڑھا جاتا ہے اور ادھر چلے جائیے تو اپنے ایک الگ نظریات ہیں کہ اس کے لیے گئے، اس کے لیے گئے، نماز کے لیے گئے، روزے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے. جو زکوٰۃ میں بہت انٹرسٹ رکھتا ہے وہ سوچتا ہے امام حسین زکوٰۃ کے لیے نکل گئے. اب میں آپ سے اصل میں دیکھیے، کبھی کبھار اپوزیشن کو بھی آپ سمجھا کریے، بات سمجھیے. دیکھیے وہاں پہ ہی معاملہ کمزور ہو پڑتا ہے جب آپ اپوزیشن کو ہلکے میں لے لیں. آپ اس کو سمجھیے. دیکھیے یزید وہ تو تاریخ ہے، وہ تھا ہی، وہ بے وقوف تھا نہیں، کربلا نے اسے بیوقوف بنا دیا. ورنہ اپنے حساب سے تو اس نے بہت سسٹم طے کیے تھے. یزید کی حکومت ٹوٹل کتنے سال تھی بولیے؟ ہاں ٹوٹل اب وہ 4 سال تو آپ 3 ساڑھے 3 سال آپ مانیے جو قاعدے سے اس کی حکومت 3 سال آپ لیجئے. 3 سال کو اگر آپ مانیے کہ 3 سال وہ قاعدے سے برسر اقتدار رہا، 3 سال. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اصول دین کتنے ہیں؟ باب العلم میں بیٹھے ہیں. دیکھیے جب یہ سوال ہو تو یہ بزرگوں سے نہیں ہے، یہ ہمارے نوجوانوں سے ہیں. اصول دین 5 تنظیم کے کون نہیں جانتا؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں کون ایسا نہیں ہے؟ یہ تعداد بھی ایسی 5 رکھی ہے تاکہ آپ کبھی نہ بولیں کہ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں ہے نا 5. اب آئیے فرض کریے تھوڑی دیر کے لیے قیامت نہیں آ رہی ہے. ابھی قیامت کا مرحلہ آپ رکھ لیجئے تو قیامت ہٹائیے تو کتنے بچے اب؟ ٹوٹل 4. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کو ابھی وقتی طور پہ آپ نے رہا. عدل اور توحید تقریباً ایک چیز ہے. علماء بیٹھے ہیں، آپ قدر کریں. مولانا عادل صاحب ماشاءاللہ ہمارے سرپرستی میں رہے ہم لوگ قم میں. محسوس کریے کیا ہے عدل اور توحید کو آپ ایک کر لیجئے. اب کتنے ہو گئے؟ مثلا توحید نام دے دیجئے، عدل کو آپ نے ضم کر دیا توحید میں، یہ 1 ہو گئے. اب کتنے بچے؟ 3. ارے بھائی 3 بچے نا. اب توحید، عدل چونکہ توحید میں آ گیا اس کا نام رکھیے توحید، نبوت اور امامت. کہہ رہا ہوں 3. یزید کی حکومت کتنے سال؟ آپ کبھی اسے قد محسوس کریے. 3 سال. اور یہ 3 اور مین یہی ہے توحید، نبوت، امامت. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جسے بھی توحید تک جانا ہے راستہ امامت بنے گی، پھر اس کے بعد امامت سے نبوت تک، نبوت سے پھر توحید تک. خاص خط کریے، یہی تو ایک سلسلہ ہے جو وہاں تک پہنچے گا آدمی. یہی ہے 3 چیزیں نا. اس کی 3 سال آپ سوچئے، 3 سال کی اس حکومت میں اس ملعون نے کیا کیا؟ سن 61 ہجری میں امام حسین کو اس نے قتل کر دیا. ارے قتل کریے آپ. سن 61 ہجری میں امام حسین کو قتل کر دیا. سن 62 ہجری میں اس نے مدینے کو تاراج کر دیا. واقعہ موجود ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے، تبری نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. اور سن 63 ہجری میں کیا کیا؟ کعبے پہ حملہ. ارے بولیے اب بچا کیا؟
ہاں اب آپ بتاتے رہیے کس لیے. اب بتا کیا, امام حسین کو اس نے کربلا میں 61 میں, 62 میں مدینے میں, 63 میں کعبے پہ حملہ. آپ نے غور ہی نہیں کیا, یہ امام حسین کو قتل نہیں کیا ہے, یزید نے امامت پہ حملہ کیا. نہیں سمجھے آپ؟ اب امامت سے اوپر کیا ہے؟ نبوت. نبی تو ملیں گے نہیں, مگر جہاں آثار نبی ہے اس کو مٹانے کے لیے مدینے پہ حملہ کیا. توجہ آپ, اب بچا کیا؟ جب امامت پہ حملہ ہو گیا, نبوت پہ حملہ ہو گیا, تو اب ایک ہی چیز بچ رہی ہے, وہ ہے توحید. خدا تک تو جا نہیں سکتا, جہاں اثر خدا ہے, جو خدا کا گھر ہے, اس نے کعبے پہ حملہ کر دیا. اب بتائیے بتا کیا؟ میں یہی تو کہتا ہوں, یہی ہے کربلا. مگر کروڑوں سلام ہو, حسین اپنی شہادت کے ذریعے سے اس کے دونوں منصوبوں پہ پانی پھیر دیا. اب دیکھیں کتنا بڑا ایم لے کے چل رہا تھا, امامت کا خاتمہ. پھر اس نے سوچا کہ ہم نبوت کو ختم کرتے ہیں. ہاں بعض اوقات سمجھیے, یزید ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ قرآن مٹے, وہ چاہتا تھا کہ قرآن رہے, مگر وہ قرآن رہے جس میں شراب حلال ہو, جس میں زنا حلال ہو, جس میں یہ ساری جتنی اوباش اور قسم کی چیزیں ہیں سب اس کے لیے جائز ہوں. وہ یہی چاہتا تھا. توحید پہ حملہ ہو گیا. اب ہم یہاں بیٹھے نماز کے لیے نکلے تھے, روزے کے لیے نکلے تھے, یہ بے وقوف ہو کے تو اتنا بڑا ایم لے کے چلا, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے حسین نماز کے لیے گئے, روزے کے لیے گئے, حج کے لیے گئے, کیونکہ توحید تک وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم چھوٹے چھوٹے مقصد کو لیے رہتے ہیں. یہ جو نظریات جو کربلا کے لیے سیٹ ہوئے ہیں نا, اس کی مثال دے دوں گا. یہاں بیٹھا ہوا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نہ پہنچے, اس سے سب اور آپ دلی میں رہتے ہیں تو آپ دلی کی ٹھنڈک خوب جانتے ہیں. شیت لہری کی ٹھنڈک جو دسمبر کی پڑتی ہے, پتہ ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے دلی والوں, پتہ ہے نا؟ اب بتائیے کہہ دن سورج نہیں نکلتا ہے, 3 4 دن تک دیکھتے ہیں آپ. یہ جو نگر پالیکا والے ہیں سال بھر کام کریں نہ کریں, مگر ٹھنڈک میں ایک کام ضرور کرتے ہیں. کچھ پوائنٹ بنے ہوتے ہیں جہاں وہ لکڑیاں گرا کے چلے جائیں گے. نہیں پہنچے آپ؟ اچھا وہ بھی صرف لکڑی گراتے ہیں, آگ نہیں لگاتے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے آگ لگانے والے تو بہت ہیں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. نہیں ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات. ہاں غور کریے, دیکھیے آدمی جب چپ رہتا ہے تو دو ہی چیز ہے, یا تو سو رہا ہے یا تو بہت غور سے سن رہا ہے. ہاں دیکھیے دو ہی چیز ہوتی ہے, یا تو آدمی سو رہا ہے یا غور سے سن رہا ہے. ہاں لیکن میں سونے تو نہیں دوں گا آپ کو, مگر غور سے سنتے رہیے بات. جیسے ہی سننا ہے بہت اچھا سننا ہے, محسوس کریے. کیا یہ جو آگ کچھ نہ کرے نگر پالیکا والے تو لکڑی ضرور گرا دیتے ہیں, اور آگ بھی پتہ ہے انہیں کہ آگ لگانے والے تو بہت ہیں, کوئی نہ کوئی لگا جائے گا. اچھا کچھ لوگ اتنے, آپ یقین کریے گا, اتنے مطلب عزم و ارادے میں مضبوط ہوتے ہیں, نماز میں سرے وقت پہنچے نہ پہنچے, ارے پہنچ گئے آپ, مگر وہ آگ سیکنے کے لیے ضرور پہنچتے ہیں. نہیں پہنچے وہ پوائنٹ, آپ نے بہت سے لوگ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ جہاں آگ لگی ہے تو 4 لوگ کھڑے ہو کے ضرور آگ کو تاپ رہے ہوتے ہیں, سیک رہے ہوتے ہیں تاکہ ٹھنڈک سے دور رہیں 3 4 دن. اب اور کچھ لوگ تو اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چائے کی کپ بھی لے کے پہنچتے ہیں, اور وہاں ہو کے وہ سارا, اور پورا ڈسکشن ہوتا ہے, فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, فلاں کا کہاں ہے, وہ سعودی ہے کہ دبئی ہے, ساری سیاست, ساری پالیٹکس جو, ارے سب گاؤں ہی والے تو ہو بھائی, سادات بہارا سے کے طرف سے ملے تھے, تو آپ سمجھ ہی رہے ہو, وہ سارا ڈسکشن وہیں پہ ہوتا ہے کہ اب وہ کیا ہو رہا ہے, وہ ساری سیاست وہ سب کچھ وہیں پہ ہوتا ہے. توجہ کریے, 4 دن سے سمجھیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. صرف خالی یہ اگر پوچھ لیا جائے حسین کیوں نکلے, اب اتفاق سے جہاں سارے ڈسکشن ہو رہے تھے 3 آدمی جو باقاعدہ مستقل وہاں پہنچتے تھے, اس میں ایک چوتھا بھی ایک دن آ گیا. تو ایک دن سوال یہ اٹھا, 3 سے 4 دن سے سورج نہیں نکلا تھا, اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے, اور اس دن ہلکا ہلکا سورج نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, تو اس نے کہا یہ بتاؤ یہ سورج کے نکلنے کا مقصد کیا ہے.
نہیں پہنچے آپ. یہ سورج کے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ فرض کریے کہ وہ گاؤں کا واقعہ. اب وہ سورج کے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اب جیسے ہی اس نے کہا سورج کے نکلنے کا مقصد کیا، اب تینوں ڈاکٹر ہو گئے کہ ہم بتائیں گے. ایک صاحب کی حالت سے لگ رہا تھا کہ جو 4-10 بیگھے کھیت ان کے اوپر ہیں، انہوں نے کہا ارے بھائی سورج نکلے گا، وہ جو میرا کھیت گیلا پڑا ہے انشاءاللہ حضرت سورج اسے سکھائیں گے. آپ نے غور نہیں کیا؟ یعنی سورج کے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا کھیت سوکھ جائے. نہیں پہنچے آپ ان کے اعتبار سے. اب ایک صاحب اور بغل میں کھڑے تھے، کہا کہاں فالتو کی بات کر رہے ہیں، دنیا بہت آگے ہو گئی. سورج کے نکلنے کے آپ کے کھیت کے لیے تھوڑی نا سورج نکلا ہے. کہا کس لیے؟ کہا وہ جو چائنا سے ہم پتیلی لائے ہیں جس میں کھانا سورج کی کرنوں سے بنتا ہے، انشاءاللہ حضرت سورج نکلیں گے اور اس کی کرنیں ہماری پتیلی پہ پڑیں گی، کھانا پکے گا. نہیں پہنچے آپ. ان کی نظر میں یہ ہے کہ ان کا کھانا پک جائے. اب وہ جو تیسرے کھڑے تھے وہ اس سے آگے، کہا کہاں فالتو کی بات کر رہے ہیں، کل فلاں کا ولیمہ ہے اور ابھی میں نے اپنا کپڑا دھل کے ڈالا ہے. ارے کاش قدر کریے. اب وہ جو بغل میں بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہا انشاءاللہ سورج نکلے گا، میرا کپڑا سوکھے گا اور ہم شام کو دعوت میں پہنچیں گے. انہیں غور کیا آپ نے، 3 آدمی ایک سورج کے نکلنے کو، ارے کاش قدر کریے، 3 طرح سے بتا رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ میرا کھیت سوکھ جائے، ایک کہہ رہا ہے میرا کھانا پک جائے، ایک کہہ رہا ہے میرا کھیت سوکھ جائے، ایک کہہ رہا ہے میرا کھانا پک جائے، ایک چاہتا ہے کہ میرا کپڑا سوکھ جائے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہی مقصد ہے؟ چوتھا جو تھا ان تینوں نے کہا بھائی تم بھی بولو، خالی سوال اٹھانے کا معاملہ تھوڑی نہیں ہے. اس نے لگ رہا تھا قم و نجف کی خاک چھان رکھی ہے، خاموشی کے ساتھ پڑھا تھا. اس نے کہا چچا اگر اجازت ہے تو میں کہوں. دیکھیے غلط تو آپ بھی نہیں کہہ رہے، آپ بھی نہیں کہہ رہے، آپ بھی نہیں کہہ رہے، مگر سورج کے نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے. نہیں کاش قد کریے کہ سورج کے، کہ پھر کیا مقصد ہے؟ کہ سورج کے نکلنے کا ہدف بس ایک ہے. کہ کیا ہدف ہے؟ کہ سورج کا ہدف کہ پوری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کے، نہیں کاش آپ توجہ کریے، پوری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے آئے. اب ان تینوں نے کہا تو پھر جو میرا کھیت سوکھا، جو میرا کھانا پکا، جو میرا کپڑا سوکھا، اس نے کہا یہ مقصد نہیں ہے، یہ اس کے صدقے میں ہے. نہیں آپ سمجھے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ اس کے صدقے میں ہے. اب آپ سمجھے حسین الوہیت کے تحفظ کے لیے کربلا گئے، صدقے میں نماز بچ گئی، روزہ بچ گیا، حج بچ گیا، دین بچ گیا. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں آپ حضرات. حسین، یہ جو الوہیت کا رنگ دکھ رہا ہے نا، یہ رنگ نہ دکھتا اگر حسین کربلا نہ جاتے. ہم اور آپ بس نماز کے لیے، روزے کے لیے نہیں، کربلا نہیں سمجھ سکتے. بس بات ختم ہو رہی ہے، بہت تیزی سے اس منزل پہ پہنچ گیا ہوں، بات سمیٹ رہا ہوں. آپ دیکھیے اور اب اس بات کو سن لیے. کربلا سمجھیے، چونکہ کربلا ہم اور سنیں، کربلا طاقت کے بل پہ نہیں ہے، کربلا قدرت کے بل پہ ہے. نہیں پہنچے آپ، اس منزل کو محسوس کریے. کبھی کبھار سمجھیے، کربلا کو قدرت کے نظریے سے دیکھیے تب آپ سمجھیے گا. طاقت کے بل پہ کربلا نہیں سمجھ سکتے آپ. کیا طاقت ہمارے اور آپ کے، وہ الگ بات ہے کہ آج کل الفاظ کے جنازے اٹھے ہوئے اور آپ کوئی فرق نہیں رہا. کربلا طاقت کے بل پہ نہیں سجائی ہے حسین نے، بلکہ قدرت کے بل پہ سجائی ہے حسین نے. آپ نہیں فرق محسوس کرتے. کیوں؟ آپ کہیں مولوی صاحب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ طاقت بھی وہی چیز ہے، قدرت بھی وہی چیز ہے. بہت بڑا فرق ہے. طاقت اور ہے،
قدرت اور ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کربلا سمجھو میرے نوجوانوں، اور آج کے اس دور میں نہیں آپ سمجھے تو پھر کب سمجھیں گے. طاقت کے بل پہ کربلا نہیں سجائی ہے حسین نے، بلکہ قدرت کے بل پہ. اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ تو سنیے کیا فرق ہے. آیت اللہ جواد عملی کو پھر کوٹ کر رہا ہوں. اللہ اس عالم دین کو خدا سلامت رکھے. اپنے درس اخلاق میں انہوں نے اس کی وضاحت کی. سورہ تبارک الذی بیدہ الملک میں وہ کہتے ہیں چونکہ طاقت میں اور قدرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب اگر پہنچ گئے تو دعائیں دیں گے. آپ سنیے، اس سے کہتے ہیں کہ طاقت میں انا رہتی ہے. ارے کاش اس لفظ کو سنیے آپ. طاقت میں تمہاری انا رہتی ہے اور قدرت میں خدا رہتا ہے. آپ محسوس کریے، حسین نے طاقت کے بل پہ کربلا نہیں سجائی ہے بلکہ قدرت کے بل پہ. اگر یہ فقرہ ہے میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. اب مجھ جیسے طفل مکتب سے اگر فرق جاننا ہے تو میں حالات حاضرہ کی ترجمانی کر دوں. طاقت 5 سال رہتی ہے. ارے اب تو بولو، اب تو بولو، اس پروٹیسٹ کے دور میں تو بولو. طاقت 5 سال رہتی ہے. وہ 60 سال والے بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ کبھی جائیں گے. نہیں پہنچے آپ. اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کبھی نہیں جائیں گے. مگر یہ یاد رکھیے طاقت آج ہے، کل نہیں ہے، مگر قدرت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور آگے رہے گی. اب آپ کہیں میسج کا میسج یہی ہے نوجوانوں سے کہ طاقتوں پہ بھروسہ نہ کرو بلکہ قدرت پہ بھروسہ کرو. اگر اس کی دلیل چاہیے چونکہ شب بیداری کی مجلس ہے تو سنیے، کربلا طاقت کے بل پہ نہیں ہے، قدرت کے بل پہ ہے. اگر اس کی دلیل چاہیے تو جا کے پڑھیے امام حسین کی وہ دعا جو دعائے عرفہ میں میرا مولا نے کہا کہ الہی اے میرے معبود جسے تو مل گیا، جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جسے تو نہیں ملا. آج اس فکرے کو پہنچا لے جاؤں، اس نے کیا پایا؟ عظیم مرحلہ ہے. کربلا طاقت کے بل پہ نہیں ہے، قدرت کے بل پہ. حسین نے آگے ہی کہا معبود مجھے طاقت نہیں، مجھے قدرت چاہیے. مجھے طاقت نہیں، مجھے قدرت چاہیے. فرق دیکھو گے، جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہا تھا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہے تھے. جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہے تھے تم بھی جاؤ. بولیے تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ. اب جملہ کہوں آپ جیسے چاہے. اما جسے، کاش اس فرق کو محسوس کرے، جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ اپنے جسم پہ سر رکھ کے بھی کچھ نہ پڑھ سکا. نہیں آپ کی خاموشی کو سلام ہے. جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ اپنے جسم پر سر رکھ کے بھی نہ پڑھ سکا، اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ سر کٹا کے بھی نیزے پہ تلاوت کر رہا تھا. کربلا طاقت کے بل پہ حسین نے نہیں سجائی ہے، کربلا قدرت کے بل پہ حسین ابن علی نے سجائی. جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا، اب آپ سمجھے ایران کی میزائلیں طاقتوں کے بل پہ نہیں چل رہی ہیں. ارے واہ 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 واہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ قدرت کے بل پہ چل رہی ہیں. طاقتیں تو ادھر آزمائی جا رہی ہیں
یہ ڈیفنس بناؤ، یہ ڈیفنس بناؤ، مگر خیبر رکھ کے بتا دیا، لفظ کہہ رہا ہوں، خیبر اپنی میزائل پہ لکھ کے بتایا کہ ہم خیبر والے ہیں، جیسے علی نے کہا تھا ہم نے قدرت کی طاقت سے خیبر اکھاڑا ہے، ایسے یہ میزائل بھی۔ آج آپ محسوس کریے اور یقین کریے، کربلا آپ اس نوعیت سمجھ نہیں سکتے ہم اور آپ، جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ بھیڑ جمع کر رہے تھے کہ یہ آ جائے اور وہ آ جائے اور یہ ہو جائے، نہیں سمجھ سکتے اس مرحلے میں۔ دیکھیے نا، اما اس دور کے اچھے نہیں سمجھ پائے، آپ بولیے جا کے تاریخ پڑھیے نا، نہیں سمجھ پائے۔ نانی ام سلمہ کو آپ دیکھیے، ابن عباس جیسی شخصیت کتنی عظیم ہے، نہیں ہے؟ امام حسین کو آ کے مشورہ دے رہے ہیں، نہ جائیے، رک جائیے، بچوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے جائیے، نہیں پہنچے۔ مگر حسین کا فقرہ کیا ہے؟ اللہ انہیں پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ نانی ام سلمہ نے کہا، بڑے بڑوں نے حسین کو روکا، اور جو مجلس ختم ہو گئی، بڑے بڑوں نے روکا، قسم خدا کی سمجھو کربلا، کیا حقیقت کی منزل پہ پہنچا رہا ہوں میں آپ کو، سمجھیے کربلا، جملہ ہے نوجوانوں، بڑے بڑوں نے آ کے حسین کو مشورہ دیا، سمجھایا، سمجھ کہ نہ جائیے، نہ جائیے، مگر میں مذہب بدل دوں گا اگر کوئی ایک روایت دکھائیے کہ جتنوں حسین نے منتخب کیا تھا، کسی ایک نے کہا ہو بھیا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، کسی ایک نے بھی کہا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جب امام کو امامت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو وہاں سوال نہیں کیا جاتا، مشورہ نہیں دیا جاتا، اور جہاں پر چونکہ ابن عباس فیملی رشتہ داری دیکھ کے حسین کو روک رہے ہیں، نانی ام سلمہ اپنا نواسا سمجھ کے روک رہی ہیں۔ زینب نے کیوں نہیں روکا؟ چونکہ زینب سمجھ رہی ہے کہ میرا بھیا امام ہے، اور امام کے ڈیسیزن پہ مشورہ نہیں دیا جاتا بلکہ تسلیم ہوا جاتا ہے۔ نہیں آپ سمجھے، ہمارے یہ مراجع نائب امام اسی لیے ہیں کہ آپ سے کہا گیا ہے کہ تقلید کریے، چون چہرہ نہ کریے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اس لیے کہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا، لے آئیے، قسم خدا کی اصغر کے کان میں بھی حسین نے اپنی آواز کربلا کی پہنچا دی تو صغیر ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گیا، اور کہیں نہیں ملتا کہ اصغر نے کسی انداز سے اظہار کیا ہو کہ مجھے نہیں جانا ہے۔ یہ ہے کربلا۔ ایک بار سکینہ کہہ دیتی بابا نہ جائیے، اللہ اکبر، مگر حسین کی یہ 4 سالہ بچی بھی کہہ رہی تھی بابا ہم جائیں گے، پیاس کا امتحان دیں گے، اور اپنی التش کی صداؤں سے یزیدیت کے خیموں کو اگر گونگا نہ کر دیا تو میرا نام سکینہ نہیں۔ پہنچ گئے آپ، شب داری ہے نا، روئیں گے آپ، 12 سفر ہو گئی، کتنے 40 پہنچ رہے ہیں، کتنے 40 جائیں گے، جو نہیں جا پاؤ گے اللہ تمہیں اگلے برس لے کے جائے۔ ہاں حسین پہ رونے میں کنجوسی نہ کرنا کبھی بھی، 40 جاؤ تب بھی رونا، یہاں رہو تب بھی رونا۔ روایت کے فقرے ہیں، اسی لیے تو 8ویں امام نے کہا یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر رونے کا کبھی دل کرے تو کسی پہ نہ رونا، میرے جد حسین پہ رونا۔ اجرکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے آمادہ ہیں پڑھو، جو 40 جاؤ گے وہ تو پڑھو گے، جو نہیں جا سکو گے آؤ ساتھ میں پڑھ لیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك من سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. لو اسی پر ہو لو مجلس تمام ہو جائے. السلام ہاں ہاں کون کہہ سکے گا علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. کسی نے پانچویں امام سے پوچھا اے مولا اتنا بتا دو یہ زیارت عاشوراء میں حسین پہ سلام ہے نا آپ کے جد پر. پانچویں امام نے سینے پہ ہاتھ مارا اور رو کے کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے کربلا میں سب سے غریب میرا جد حسین تھا. اجرکم خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہاں جو جہاں بیٹھے ہو رونا کبھی شرمانا نہیں. آج کل نہ جانے کیسے کیسے لوگ کھل کے رونے کو خلاف فیشن سمجھنے لگے. کبھی چوتھے امام سے پوچھو کہتے میری جدہ فاطمہ تڑپ تڑپ کے بال بکھرائے ہائے حسین. ہاں میں فضائل کے مرحلے میں بھلے آپ احساس کر لیں مگر میں مصائب میں ذرہ برابر کمی نہیں. مال مجلس یہ آنسو ہیں. اللہ اکبر. جب کچھ کام نہ آئے گا تو یہی حسین پہ رونا کام آئے گا. اللہ اکبر. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. لو مجلس تمام کر دے. پانچویں امام سے کہتا ہے مولا آپ کربلا میں چھوٹے تھے مگر اتنا بتائی کوئی غربت تو ضرور اپنے جد حسین کی دیکھی ہوگی. کہتے نہ پوچھو. کہا نہیں مولا بتائیے. کہا میں چھوٹا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا جد حسین روز عاشوراء کبھی دو میتیں کبھی ایک میت لا کے رکھے پھر برق کی رفتار سے دوڑ کے جائیں دوسرا جنازہ اٹھا کے لائیں پھر کبھی تیسری میت کبھی دو میت. سنو گے پانچواں باپ کہتا ہے مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا جد جیسے جیسے عصر کا وقت قریب آ رہا تھا میرے جد کا چہرہ منور ہوتا جا رہا تھا. کہتے ہیں دیکھا ایک جنازہ کچھ بچوں کی مدد سے جیسے ہی لے کے آئے تو حسین جا نہیں پائے زانو کے بل بیٹھ گئے. رخسار پہ رخسار اے میرے لال ارے دنیا اندھیرے. ہاں اجرکم عند اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں حق گریہ ہے یہی ہے جب دل کرے. 12 سفر ہو گئی. اللہ جو 40 جانا ہماری طرف سے بھی سلام کر کے کہنا اے غریب نینوا اگلے برس بلا لینا. 40 اللہ اکبر. آؤ یہیں سے کہو پڑھ دوں بہت روئیں گے. امام زمانہ تم تو پھر بھی رو رہے ہو خون کے آنسو رو کے زارت ناہیہ میں کہتے السلام علی المغسل بدم الجراح. کر دو ترجمہ. کہتے ہیں نا کہ حسین کو غسل نہیں ملا. امام زمانہ کہتے ہیں نہیں میرے جد کو غسل دیا گیا مگر اس کو اس کے زخموں سے نہلا دیا گیا. زخموں کے خون اب جتنا چاہو رو. السلام علی الشیب الخزی. سلام
اس حسین پر جس کی داڑھی کو اس کے خون سے خضاب کر دیا گیا. السلام، اب یہ جملہ جیسے چاہو سنو. السلام علی الخد الطریم، سلام اس رخسار پر جسے مٹی میں اجرکم اجرکم. اللہ اکبر. ہاں نوجوانوں کیا گریا ہے. خدا تمہیں کسی، اللہ اکبر. اب آؤ ایک فقرہ قیامت کا پڑھو، روتے ہوئے جائیے انشاءاللہ. السلام سلام بدن کے اس ٹکڑے پر جسے کربلا میں بکھیر دیا گیا. ہو گیا آمادہ تو پڑھ دو. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا ہوا محمدہ. ارے اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا. سن سکو گے؟ ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. ارے زینب ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. دیکھو ماں اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. میرا ریس نے شاید اسی کو رقم کیا. کیا کہا؟ کیا کہتے ہیں؟ ارے اللہ عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے فوج اشقیا میرا بچہ ہے بے گناہ. اب جیسے چاہو سنو. ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار ارے لوں گی میں تجھ سے حسین. اجرکم. ہاں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. 2 فقرے بس سنیے اور ختم و دعا ہے. جب دل کرے روتے ہوئے جائیے گا. غریب زہرا آیت اللہ مرشی نجفی، خدا اللہ اکبر بلند کرے ان کے مقام کو. پروردگار ان کی روشات کرے. ایران میں لائبریری ہے، بڑی خدمات ہے. آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے لال اے محمود مرشی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جنازے پر 2 رخصتی ضرور پڑھنا. کہتے 2 رخصتی ضرور پڑھنا. کہا بابا کون سی 2 رخصتی؟ کہا ایک رخصتی حسین کی، جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آ کے کہا، اے زینب تم پہ سلام، اے کلثوم تم پہ سلام. روتے جائیے، میں بس 2 مصروں پہ ختم کروں گا بات. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب حسین آئے، نہیں حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بیبیاں زمین میں پچھاڑے کھاتی تھی. حسین کی آواز میں اتنا درد تھا، نہیں معلوم سب پردیس گئے ہو محسوس کرو گے. کہتے ہیں ایسے بیویاں پچھاڑے کھاتی تھی اور بلند ہوتی تھی. اللہ جب حسین خیمے میں داخل ہوئے، میری طرف دیکھیے، حسین کے ابا کا دامن پکڑ کے بیویاں کہتی تھی آقا، کوئی کہتا تھا بھیا. ارے بس اتنا بتا دو ہمیں کس کے حوالے. سنو گے غریب زہرا کی کیفیت. کہتے تھے اسی لمحہ آسمان کی طرف رخ کے کہتے تھے خدا کے حوالے. نہیں میں 2 مصروں کے لیے بس اہمیت دے رہا ہوں، مجلس تمام ہو جائے گی اگر آپ نے سن لیا.
شاید 1 سے 2 منٹ سے زیادہ کے مصائب نہیں ہیں، روتے ہوئے جائیے گا، اللہ اکبر، شب داری میں رات بھر ماتم کریے، خوب روئیے حسین غریب پر، مگر فقرہ سنتے جائیے۔ میں نے کسی مقتل کی کتاب میں نہیں پڑھا، علامہ رشید ترابی سے سنا، وہ کہتے ہیں جب حسین نکلے ایسا تو کوئی نہ نکلا، جو قیامت حسین کی خیمے سے نکلنے کی تھی آپ نہیں سمجھ پائے۔ آپ سوچ رہے ہیں کیا اکبر کا جانا قیامت نہ تھا، قاسم کا جانا قیامت نہ تھا، کہ عباس کا جانا قیامت نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں تھا، مگر جیسے حسین کا انداز تھا ویسا کسی کا نہیں۔ میں نے کہہ رہا ہوں مقتل میں نہیں پڑھا میں نے، مگر انہی کی زبانی پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حسین بالکل الگ انداز سے نکلے، کہتے ہیں جو بھی گیا حسین کے علاوہ، سنیے اس کا انداز جانتے، میری طرف دیکھو تبھی رو پاؤ گے، وہ جانتے ہو کیسے گیا؟ اس کا چہرہ مقتل کی طرف ہوتا تھا اور پوش خیمے کی طرف، یعنی وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ پلٹ کے خیمے کی طرف دیکھ کے جا سکے۔ اکبر بھی ایسے ہی گئے، عباس بھی گئے، سنو گے، مگر ہائے رے غریب زہرا، ہائے رے حسین کی چاہے جو سمجھیے، جب حسین نکلے تو انداز بالکل الگ تھا، چہرہ خیموں کی طرف تھا اور پوش مقتل کی طرف، اور ہاتھوں سے اشارہ کر رہے تھے، اے زینب ارے خیمے میں جا۔ اے کلثوم، اے بیبیو، حسین اشارہ کر رہے تھے خیمے میں جاؤ مجلس سما۔ کہتے ہیں اسی لیے اب سمجھے آپ، میں اس مرحلے کو ایسے سمجھتا ہوں، اسی انداز سے حسین پیچھے بڑھتے گئے، اور جب ذوالجناح سے ٹکرائے، ارے سن لو بیٹی کی شہادت گزری ہے، جب ٹکرائے تو کیا دیکھا؟ آواز بلند تھی، بابا کے ذوالجناح، بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ ہو گئی لو رات بھر رونا، ارے ملے سما، بابا کے ذوالجناح۔ اسی لیے کہتے جیسے ہی حسین نے بچی کو دیکھا، ہائے جلتی خاک پر حسین لیٹے، میرا نیس کہتے ہیں بچی کو سینے پہ سلایا، اب جو لوری دینا شروع کی، اے سکینہ بابا کا سینہ نہ ملے گا، اے سکینہ، ارے جو صاحب اولاد ہو، اے سکینہ اب پھوپھی اماں کے سینے پہ سونا، اے سکینہ اب ضد نہ کرنا، نہیں سمجھے؟ قرار صاحب مرحوم کہتے ہیں بچی نے اسی کو لوری سمجھا۔ اللہ رہے ہو اکبر، مجلس تمام ہو رہی ہے، بچی نے اسی کو لوری سمجھا اور سو گئی۔ مگر اب حسین جائے تو کیسے جائیں؟ کہتے تھوڑی دیر کے بعد سکینہ اٹھی، بابا کو دیکھ کے کہا بابا خدا حافظ۔ نہیں نہ جانے کیا خواب میں دیکھا، اے بابا جائیے خدا حافظ۔ ارے اللہ رے حسین اب جب چلے انداز بدل گیا، اب چہرہ مقتل کی طرف اور پوچھ سکینہ کی طرف، 2 مصرے بس سنتے جاؤ۔ کہتے حسین جب چلتے چلے گئے، بچی بڑی حسرت سے باپ کو دیکھ رہی تھی، کب تک حسین نہ دیکھتے، اب جب پلٹ کے بیٹی کو دیکھا تو رو کے کہہ رہی تھی ارے نیند آئے گی جب آپ کے بو پاؤ گی بابا، میں رات کو ارے بابا۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل سا ولیاں
وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حسین